بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مظہر نور خدا، رازدار مصطفیٰ، الغزالی بحر علم و آگہی بے کراں۔ اب حجت الاسلام امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کی مارکۃ الآراء تصنیف احیاء علوم دین، جس کی 4 جلدیں ہیں اور جس کی ہر جلد 10 چھوٹی کتابوں پر مشتمل ہے، اس حکیمانہ کتاب کی تیسری جلد، جو کہ روحانی امراض اور ان کے علاج کے بارے میں ہے، اس کی چوتھی کتاب اس آڈیو کتاب کی صورت میں پیش کی جا رہی ہے، جس کا نام ہے کتاب آفات اللسان، یعنی زبان کی آفتوں کا بیان۔ احیاء علوم دین کا اردو ترجمہ مولانا ندیم الواجدی نے کیا ہے اور اس کو دارالاشاعت اردو بازار کراچی پاکستان نے شائع کیا ہے۔ کتاب آفات اللسان، زبان کی آفتوں کا بیان۔ زبان ایک عظیم نعمت، زبان اللہ تعالیٰ کی عظیم نعمتوں میں سے ایک نعمت اور لطائف ثنائے میں سے ایک لطیفہ ہے۔ اس کا حجم اگرچہ مختصر ہے، لیکن اس کی اطاعت بھی زیادہ ہے اور گناہ بھی بڑا ہے۔ یہ ایمان اور کفر دونوں حقیقتوں کا اظہار زبان ہی کے ذریعے ہوتا ہے۔ ان میں اول الذکر غایت اطاعت ہے اور ثانی الذکر انتہائی درجے کی معصیت ہے۔ ہر چیز خواہ وہ موجود ہو یا معدوم، خالق ہو یا مخلوق، خیالی ہو یا حقیقی، ظنی ہو یا وہمی، زبان پر آتی ہے، اور زبان ہر چیز کے متعلق نفی یا اثبات کرتی ہے۔ علم کے دائرے میں جتنی بھی چیزیں ہیں، خواہ وہ حق ہوں یا باطل ہوں، سب کی سب زبان ہی کے ذریعے بیان کی جاتی ہیں۔ یہ ایک ایسی خصوصیت ہے جو زبان کو دوسرے تمام اعضاء سے ممتاز کرتی ہے۔ آنکھ کی رسائی صرف رنگوں اور شکلوں تک ہے، کانوں کے دائرہ اختیار میں صرف آوازیں ہیں، ہاتھ صرف ان چیزوں تک دراز ہو سکتے ہیں جن کا جسمانی وجود ہو۔ یہی حال تمام اعضاء کا ہے۔ ان میں صرف زبان ہی ایک ایسا عضو ہے جس کا دائرہ اختیار انتہائی وسیع ہے۔ جس طرح زبان خیر کے میدان میں دوڑ سکتی ہے، اسی طرح شر کے میدان میں بھی اسے کوئی شکست دینے والا نہیں۔ اس لیے زبان پر قابو رکھنا نہایت ضروری ہے۔ جو شخص زبان پر قابو نہیں رکھتا، شیطان اس سے نہ جانے کیا کچھ کہلوا لیتا ہے اور اسے برے انجام کی طرف لے جاتا ہے۔ حدیث شریف میں ہے وَلَا يَكَبَ النَّاسَ فِي النَّارِ عَلَى مَنَاخِرِهِمْ إِلَّا حَصَائِدَ سَنَتِهِمْ۔ لوگ اپنی زبانوں کا بویا کاٹنے ہی کے لیے دوزخ میں ناک کے بل اوندھے ڈالے جاتے ہیں۔ زبان کے شر سے وہی شخص محفوظ رہ سکتا ہے جو اسے شریعت کی لگام پہنائے اور سنت کی زنجیریں ڈال دے، اور صرف اس وقت آزاد کرے جب کوئی ایسی بات کرنی ہو جو دین و دنیا کے لیے مفید ہو، اور اسے ہر ایسی بات سے روکے جس کی ابتدا یا انتہا سے برے انجام کی توقع ہو۔ تاہم یہ بات معلوم کرنا کہ کون سی بات اچھی ہے اور کون سی بات بری، کہاں زبان کو بولنے کے لیے آزاد کرنا بہتر ہے اور کہاں برا ہے، انتہائی دشوار ہے، اور معلوم بھی ہو جائے تو اس پر عمل کرنا اس سے زیادہ مشکل ہے۔ انسان کے اعضاء میں سب سے زیادہ نافرمانیاں زبان سے سرزد ہوتی ہیں، اس لیے کہ اسے حرکت دینے میں نہ کوئی دقت ہے اور نہ تعب و تھکن۔ لوگ زبان کی آفات سے بچنے میں تساہل برتتے ہیں اور اس کے شر کو معمولی سمجھ کر نظر انداز کر دیتے ہیں، حالانکہ یہ شیطان کا مؤثر ترین ہتھیار ہے۔ اس کے ذریعے وہ اللہ کے بندوں کو شکست دیتا ہے اور انہیں گمراہی کے راستے میں چلنے پر مجبور کر دیتا ہے۔ آنے والے صفحات میں ہم بتوفیق ایزدی زبان کی تمام آفتیں الگ الگ بیان کریں گے اور پوری تفصیل کے ساتھ ہر آفت کی حدود، اسباب اور نتائج پر گفتگو کریں گے۔ نیز اس سے بچنے کی تدابیر بھی ذکر کریں گے اور اس کی مذمت میں جتنے اخبار و آثار وارد ہوئے ہیں انہیں بھی بیان کرنے کی کوشش کریں گے۔ کل 20 آفات ہیں۔ آفات کے بیان سے پہلے ہم زبان کے خطرات اور خاموشی کے فضائل بیان کرتے ہیں۔
زبان کا خطرہ عظیم اور خاموشی کی فضیلت۔ جاننا چاہیے کہ زبان کا خطرہ عظیم ہے اور اس سے بچنے کا واحد راستہ خاموشی ہے، اسی لیے شریعت نے خاموشی کی مدح کی ہے اور اپنے متبعین کو خاموش رہنے کی ترغیب دی ہے۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، من صمت نجا، اور یہ ترمذی کی حدیث ہے جس کو عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے روایت کیا ہے، جو خاموش رہا اس نے نجات پائی۔ الصمت حکم فعلہ قلیل، یہ ابو منصور ویلمی کی حدیث ہے جس کو ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے روایت کیا ہے۔ خاموشی حکمت ہے لیکن اس کے کرنے والے یعنی خاموش رہنے والے کم ہیں۔ عبداللہ بن سفیان اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ میں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا، یا رسول اللہ، مجھے اسلام کے متعلق کوئی ایسی بات بتلائیے کہ آپ کے بعد کسی سے کچھ پوچھنے کی ضرورت نہ پڑے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قل آمنت باللہ ثم استقم، یہ کہہ میں اللہ پر ایمان لایا اور اس کے بعد اس ایمان پر ثابت قدم رہ۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میں کس چیز سے اجتناب کروں؟ آپ نے زبان کی طرف اشارہ فرمایا، اور یہ ترمذی، نسائی، ابن ماجہ اور مسلم کی حدیث ہے۔ عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا، نجات کا راستہ کون سا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، امسک علیک لسانک و بسعک بیتک و بک علی خطیئتک، یہ ترمذی کی حدیث ہے۔ اپنی زبان پر قابو رکھ اور تیرا گھر تجھے کافی ہونا چاہیے، یعنی گھر سے باہر مت نکل، اور اپنی غلطی پر ندامت کر، آنسو بہا۔ سہل بن سعد الساعدی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد نقل کرتے ہیں، من یتکفل لی بما بین لحیتہ و رجلیہ اتکفل لہ الجن، اور یہ بخاری کی حدیث ہے، جو شخص مجھے اپنے دونوں کانوں کے درمیان کی چیز یعنی زبان اور دونوں ٹانگوں کے درمیان کی چیز یعنی شرمگاہ سے بچنے کی ضمانت دے، میں اس کے لیے جنت کا ضامن ہوں۔ من وقی شر قبقب و ذبذب لقلق فقدو کے شر کلہ، یہ ابو منصور ویلمی کی حدیث ہے جس کو انس رضی اللہ تعالی عنہ نے روایت کیا ہے۔ جو شخص اپنے پیٹ، اپنی شرمگاہ اور اپنے زبان کے شر سے محفوظ رہا، وہ ہر طرح کے شر سے محفوظ رہا۔ یہی تین اعضاء ایسے ہیں جن کی شہوتوں کے باعث عام طور پر لوگ ہلاکت میں مبتلا ہوتے ہیں، اس لیے ہم نے پیٹ اور شرمگاہ کی شہوتوں کے بیان سے فارغ ہونے کے بعد زبان کی آفتیں بیان کرنے کی ضرورت محسوس کی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا گیا کہ وہ کون سی چیز ہے جس کے باعث لوگ جنت میں داخل ہوں گے؟ فرمایا، تقوی اللہ و حسن الخلق، اللہ کا خوف اور خوش خلقی۔ عرض کیا گیا، وہ چیز بھی بتلا دیجئے جس کی بنا پر لوگ دوزخ میں جائیں گے۔ فرمایا، الا جوفان الفم والفرج، یہ ترمذی اور ابن ماجہ کی حدیث ہے جس کو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے روایت کیا ہے، دو کھوکھلی چیزوں یعنی منہ اور شرمگاہ کے باعث۔ اس حدیث میں منہ سے مراد زبان کی آفات بھی ہو سکتی ہیں، کیونکہ منہ زبان کا محل ہے، اور اس سے پیٹ بھی مراد ہو سکتا ہے کیونکہ منہ ہی پیٹ بھرنے کا ذریعہ اور راستہ ہے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا، یا رسول اللہ، جو کچھ ہم بولتے ہیں اس پر بھی مواخذہ ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تقلتک امک یا ابن جبل و هل يكب الناس في النار على مناخرهم الا حسائد سنتهم، یہ ترمذی، ابن ماجہ اور حاکم کی حدیث ہے۔ اے ابن جبل، تیری ماں تجھے روئے، دوزخ میں لوگ اپنی زبانوں کا بویا کاٹنے کے لیے اوندھے ڈالے جائیں گے۔ حضرت عبداللہ ثقفی رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ کی خدمت میں عرض کیا، یا رسول اللہ، کوئی بات ایسی ارشاد فرمائیے جس پر میں زندگی بھر عمل پیرا رہوں۔ آپ نے فرمایا، قل ربی اللہ ثم استقم، اللہ کو اپنا رب کہہ پھر اس قول پر ثابت قدم رہ۔
صحابی رضوان اللہ علیہم رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ آپ میرے متعلق سب سے زیادہ کس چیز سے خائف ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک پکڑ کر فرمایا اس سے، اور یہ نسائی کی حدیث ہے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ نے افضل ترین عمل کے متعلق پوچھا تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں اپنی زبان مبارک باہر نکالی اور اس پر انگلی رکھ کر اس امر کی طرف اشارہ فرمایا کہ خاموشی افضل ہے۔ یہ طبرانی اور ابن ابی الدنیا کی حدیث ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا يستقیم ایمان العبد حتى يستقیم قلبہ ولا يستقیم قلبہ حتى يستقیم لسانہ ولا يدخل الجنہ رجل لا یامن جارہ۔ یہ ابن ابی الدنیا کی حدیث ہے اور خرائطی کی۔ بندے کا ایمان اس وقت تک صحیح نہیں ہوتا جب تک اس کا قلب درست نہ ہو، اور اس کا قلب اس وقت تک درست نہیں ہوتا جب تک اس کی زبان صحیح نہ ہو، اور جنت میں وہ شخص داخل نہیں ہوگا جس کا پڑوسی اس کے شر سے مامون نہ ہو۔ ایک حدیث میں ہے من سرہ ان یسلم فلیلزم الصمت۔ یہ بیہقی اور ابن ابی الدنیا کی حدیث ہے جس کو انس رضی اللہ تعالی عنہ نے روایت کیا ہے۔ جسے سلامتی پسند ہو اسے خاموشی اختیار کرنی چاہیے۔ حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ تعالی عنہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد نقل کرتے ہیں اذا اصبح ابن آدم اصبحت الاعضاء كلها تذكر اللسان اي تقول اتق الله فينا فانك ان استقمت استقمنا وان اوجت او وجنا۔ یہ ترمذی کی حدیث ہے جس کو ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ نے روایت کیا ہے۔ جب آدمی صبح کرتا ہے تو اس کے تمام اعضاء زبان سے کہتے ہیں کہ ہمارے سلسلے میں اللہ سے ڈرنا، اگر تو سیدھی رہی تو ہم بھی سیدھے رہیں گے، اور تو ٹیڑھی ہوئی تو ہم بھی ٹیڑھے ہو جائیں گے۔ حضرت عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے دیکھا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اپنی زبان ہاتھ سے باہر کھینچ رہے ہیں۔ انہوں نے عرض کیا اے خلیفہ رسول، یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ انہوں نے فرمایا اس نے مجھے بہت تنگ کیا ہے۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں لیس شیء من الجسد الا یشکو الی اللہ اللسان علی حدتہ۔ یہ ابن ابی الدنیا اور ابو یعلا اور دار قطنی کی حدیث ہے۔ جسم کا ہر عضو اللہ رب العزت سے زبان کی تیزی کی شکایت کرتا ہے۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ وہ کوہ صفا پر تلبیہ کہہ رہے تھے اور اپنی زبان کو اس طرح خطاب کر رہے تھے یا لسان قل خیر ات غنم و اسکت ان شر تبسلم۔ اے زبان اچھی بات کہہ، نفع اٹھائے گی، اور شر سے چپ رہ، سلامت رہے گی۔ عرض کیا گیا اے ابو عبد الرحمن، آپ جو کچھ فرما رہے ہیں آپ کا قول ہے یا آپ نے کسی سے سنا ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ میں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو زبان کے متعلق یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا ہے ان اکثر خطایا بنی آدم فی لسانہ، اور یہ طبرانی اور بیہقی کی حدیث ہے۔ انسان کی اکثر غلطیوں کا منبع زبان ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من کف لسانہ سطر اللہ عورتہ ومن ملک غضبہ وقاء اللہ عذابہ ومن اعتذر الی اللہ قبل اللہ عذرہ۔ یہ ابن ابی الدنیا کی حدیث ہے۔ جو شخص اپنی زبان کو بولنے سے روکتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے عیب کی پردہ پوشی فرماتے ہیں، اور جو شخص اپنے غصے پر قابو رکھتا ہے اسے اللہ تعالیٰ اپنے عذاب سے محفوظ رکھتے ہیں، اور جو شخص اللہ کے سامنے عذر پیش کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کا عذر قبول فرماتے ہیں۔ روایت ہے کہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ مجھے وصیت فرمائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اعبد اللہ کأنک تراہ وأد نفسک فی الموت وإن شئت أتبعتک بما هو أملک لک من هذا كله وأشار بيده إلى اللسان۔
یہ ابن ابی دنیا کی حدیث ہے اور طبرانی کی۔ اللہ کی عبادت اس طرح کر گویا تو اسے دیکھ رہا ہے، اور اپنے نفس کو مردوں میں شمار کر، اور اگر تو کہے تو میں ایسی بات بتلاؤں جو ان تمام سے زیادہ مفید ہو، اور ہاتھ سے زبان کی طرف اشارہ فرمایا۔ صفوان بن سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، إلا أخبركم بيسر العبادة وأهوانها على البدن السمت وحسن الخلق۔ یہ ابن ابی دنیا کی حدیث ہے جس کو ابو ذرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا ہے۔ کیا میں تمہیں ایسی عبادت نہ بتلاؤں جو بہت سہل اور بدن کے لیے بہت آسان ہے؟ وہ عبادت ہے خاموشی اور خوش خلقی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد نقل کرتے ہیں، من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او یسکت۔ یہ بخاری و مسلم کی حدیث ہے۔ جو شخص اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہو اسے خیر کی بات کہنی چاہیے یا خاموش رہنا چاہیے۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ہم سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد نقل کیا گیا ہے، رحم اللہ ابدا تکلم فغنم او سکت فسلم۔ یہ بحقی کی حدیث ہے جس کو انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس بندے پر رحم کرے جو بولے تو نفع اٹھائے اور خاموش رہے تو سلامتی پائے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے عرض کیا گیا کہ کوئی ایسا عمل بتلائیں جس سے جنت حاصل ہو۔ فرمایا کبھی بولنا مت۔ سائل نے عرض کیا یہ تو ممکن نہیں ہے۔ انہوں نے فرمایا اگر بولنا ہی ضروری ہو تو خیر کے علاوہ کچھ مت بولنا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام فرماتے ہیں اگر بولنا چاندی ہے تو چپ رہنا سونا ہے۔ ایک اعرابی رسول سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہنے لگا کہ مجھے کوئی ایسا عمل بتلائیں جس سے جنت ملے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اطعم الجائع وسق الزمان وامر بالمعروف وانه عن المنکر فإن لم تطق فكف لسانك الا من خیر۔ یہ ابن ابی دنیا کی حدیث ہے۔ بھوکے کو کھانا کھلا، پیاسے کو پانی پلا، اچھی بات کا حکم کر، برائی سے منع کر۔ اگر تو ایسا نہ کر سکے تو زبان کو خیر کے علاوہ کوئی بات کہنے سے روک۔ ایک حدیث کے الفاظ یہ ہیں، اخزن لسانک الا من خیر فانک بذلک تغلب الشیطان۔ یہ طبرانی اور ابن حبان کی حدیث ہے جس کو ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا ہے۔ اپنی زبان کو خیر کے علاوہ ہر بات سے روک، تو اس کے باعث شیطان پر غالب رہے گا۔ ارشاد نبوی ہے، ان اللہ عنده لسان کل قائل فلیتق اللہ امر وعلی ما یقول۔ اللہ ہر بولنے والے کے پاس ہے، اس لیے ہر شخص کو اپنی بات پر اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ ایک روایت میں ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا رأیتم المؤمن سموت وقور افاذن منه فانه یلقن الحکمہ۔ یہ ابن ماجہ کی حدیث ہے جس کو ابو خلاد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا ہے، جب تم مسلمان کو خاموش اور باوقار دیکھو تو اس کے قریب ہو جاؤ، اس لیے کہ وہ حکمت کی تلقین کرتا ہے۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الناس ثلاثہ غانم وسالم وشاہب، فالغانم الذي يذكر الله تعالى والسالم الساکت والشاہب الذي يخوض في الباطل۔ یہ طبرانی اور ابو یعلا کی حدیث ہے جس کو ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا ہے۔ لوگ تین طرح کے ہیں، غانم، سالم اور شاہب۔ غانم وہ ہے جو اللہ کا ذکر کرتا ہو، سالم چپ رہنے والا ہے، اور شاہب وہ شخص ہے جو باطل میں مشغول ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ان لسان المؤمن وراء قلبه فاذا ارادان يتكلم بشيء تدبر بقلبه ثم امداه بلسانه وان اللسان المنافق امام قلبه فاذا هم بشيء امداه بلسانه ولم يتدبره بقلبه۔
مومن کی زبان اس کے دل کے پیچھے ہوتی ہے۔ جب وہ بولنے کا ارادہ کرتا ہے تو پہلے اپنے دل سے سوچتا ہے، پھر زبان سے ادا کرتا ہے، اور منافق کی زبان دل کے سامنے ہوتی ہے۔ جب وہ کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے تو اسے زبان سے کہہ دیتا ہے، دل میں نہیں سوچتا۔ اور یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ مجھے یہ روایت مرفوع نہیں ملی، البتہ خرائطی نے اسے حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے نقل کیا ہے۔ اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، عبادت کے 10 جز ہیں، ان میں سے 9 کا تعلق خاموشی سے ہے اور 1 جز کا تعلق لوگوں سے راہ فرار اختیار کرنے سے ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، من کثر کلامۃ کثر سقطہ ومن کثر سقطہ کثرت ذنوبہ ومن کثر ذنوبہ کانت النار اولی بہ۔ یہ ابو نعیم، ابو حاتم اور بیہقی کی حدیث ہے، جس کو موقوفاً علی عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا ہے۔ جس کا کلام زیادہ ہوتا ہے اس کی لغزشیں زیادہ ہوتی ہیں، اور جس کی لغزشیں زیادہ ہوتی ہیں اس کے گناہ زیادہ ہوتے ہیں، اور جس کے گناہ زیادہ ہوتے ہیں وہ آگ کا زیادہ مستحق ہوتا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اپنی زبان کو بولنے سے روکنے کے لیے منہ میں کنکر ڈال دیا کرتے تھے، نیز وہ اپنی زبان کی طرف اشارہ کر کے فرماتے کہ اسی نے مجھے اس حال تک پہنچایا ہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، اس ذات کی قسم جس کے سوا کوئی معبود نہیں، زبان کے علاوہ کوئی چیز لمبی قید کی محتاج نہیں ہے۔ طاؤس فرمایا کرتے تھے، میری زبان درندہ ہے، اگر میں اسے آزاد چھوڑ دوں تو یہ مجھے کھا جائے۔ وہب بن منبہ حکمت آل داؤد میں فرماتے ہیں کہ عقل مند پر واجب ہے کہ وہ اپنے زمانے کی معرفت رکھنے والا، اپنی زبان کی حفاظت کرنے والا اور اپنی وضع پر رہنے والا ہو۔ حسن کہتے ہیں کہ جو شخص اپنی زبان کی حفاظت نہیں کرتا اسے دین کی سمجھ نہیں ہے۔ اور زائی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ہمیں عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے یہ خط تحریر فرمایا، اما بعد، جو شخص موت کو بہت یاد کرتا ہے وہ دنیا کی تھوڑی چیز پر قانع ہے، جو شخص کلام کو بھی عمل شمار کرتا ہے وہ غیر مفید کلام نہیں کرتا۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں، خاموشی آدمی کے لیے 2 فضیلتیں جمع کر دیتی ہے، ایک دین کی سلامتی، دوسرے مخاطب کے کلام کی سمجھ۔ محمد بن واسع رحمۃ اللہ علیہ نے مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ سے کہا، اے ابو یحییٰ، زبان کی حفاظت درہم و دینار کی حفاظت سے افضل ہے۔ یونس بن عبید فرماتے ہیں کہ جس شخص کی زبان اپنے دائرے میں رہتی ہے اس کے سب کام ٹھیک رہتے ہیں۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ روایت کرتے ہیں کہ چند لوگ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی مجلس میں تبادلہ خیالات کر رہے تھے۔ احنف بن قیس ان لوگوں کی گفتگو خاموشی سے سن رہے تھے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دریافت کیا، اے ابو البحر، کیا بات ہے، آپ گفتگو میں حصہ نہیں لے رہے ہیں؟ انہوں نے جواب دیا، اگر میں جھوٹ بولوں تو مجھے خدا کا خوف ہے، اور سچ بولوں تو آپ کا اندیشہ ہے۔ ابو بکر بن عیاش کہتے ہیں کہ فارس، روم، ہندوستان اور چین کے بادشاہوں کی ملاقات ہوئی۔ ان میں سے ایک نے کہا کہ میں یہ بات کہہ کر نادم ہوتا ہوں، چپ رہ کر نادم نہیں ہوتا۔ دوسرے نے کہا، جب میں کوئی لفظ زبان سے نکالتا ہوں اس کے اختیار میں ہو جاتا ہوں اور وہ میرے اختیار میں نہیں رہتا، اور جب تک وہ لفظ زبان سے نہیں نکالتا اس وقت تک وہ میرے اختیار میں رہتا ہے۔ تیسرے نے کہا، مجھے ایسا بولنے والے پر بھی حیرت ہوتی ہے کہ اگر اس کا کلام اس پر واپس ہو تو اسے نقصان پہنچائے، اور واپس نہ ہو تب بھی کوئی نفع نہ ہو۔ چوتھے نے کہا کہ انکہی بات ہٹانے پر قدرت رکھتا ہوں، لیکن جو بات زبان سے نکل جائے اسے لوٹانے پر قادر نہیں ہوں۔ منصور ابن المعتز نے 40 برس ایسے گزارے کہ عشاء کے بعد سے صبح تک ایک لفظ بھی زبان سے نہیں نکالا۔ ربی بن حیثم نے 20 برس تک دنیاوی گفتگو نہیں کی۔ صبح اٹھ کر وہ کاغذ قلم اپنے پاس رکھ لیتے اور جو کچھ بولتے اسے لکھ لیتے، پھر شام کو اس کا محاسبہ کرتے۔
خاموشی کے افضل ہونے کی وجہ۔ یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ خاموشی اس قدر افضل کیوں؟ اس کا جواب یہ ہے کہ بولنے میں بے شمار آفات ہیں، غلطی، جھوٹ، غیبت، چغلخوری، ریا، نفاق، فحش گوئی، خود نمائی، خود ستائی، خصومت، لغو گوئی، تعریف، بات بڑھانا گھٹانا، ایذا دہی اور پردہ دری جیسے عیوب کا تعلق زبان ہی سے ہے۔ زبان کو حرکت دینے میں نہ کوئی تکلیف ہے اور نہ تھکن، بلکہ بولنے میں لذت ملتی ہے۔ خود طبیعت بھی بولنے پر اکساتی ہے اور شیطان بھی کچو لگاتا رہتا ہے۔ جو لوگ بولنے کے عادی ہیں وہ بہت کم موقع بے موقع بولنے سے اپنی زبان کو روک سکتے ہیں، ورنہ عموماً یہ نہیں دیکھتے کہ ہمیں کہاں بولنا ہے اور کہاں خاموش رہنا ہے، بلکہ ہر قسم کے نتائج سے بے پرواہ ہو کر بولے چلے جاتے ہیں۔ یہ بات علماء ہی سمجھ سکتے ہیں۔ بہرحال بولنے میں خطرات ہیں اور خاموشی میں ہر خطرے سے حفاظت ہے، اسی لیے اس کی فضیلت بھی زیادہ ہے۔ خاموشی کے بے شمار فائدے ہیں۔ ہمت مجتمع رہتی ہے، خیالات میں انتشار نہیں ہوتا، وقار بنا رہتا ہے، فکر، ذکر اور عبادت کے لیے فراغت رہتی ہے، دنیا میں بولنے کے غلط نتائج سے اور آخرت میں اس کے محاسبے سے نجات ملتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، پارہ نمبر 26 رکوع نمبر 16 آیت نمبر 18۔ وہ کوئی لفظ منہ سے نہیں نکالنے پاتا مگر اس کے پاس ہی ایک تاک لگانے والا تیار ہے۔ خاموش رہنے کی فضیلت پر ایک بہترین دلیل یہ ہے کہ کلام کے 4 قسمیں ہیں۔ ایک وہ جس میں صرف ضرر ہے، دوسری وہ جس میں صرف نفع ہے، تیسری وہ جس میں نفع بھی ہے اور ضرر بھی، اور چوتھی وہ جس میں نہ نفع ہے اور نہ ضرر۔ جہاں تک کلام کی اس قسم کا تعلق ہے جس میں صرف ضرر ہے، اس سے بچنا اور خاموش رہنا ضروری ہے۔ یہی حکم اس کلام کا ہے جس میں ضرر اور نفع دونوں ہوں، بشرط یہ کہ ضرر نفع سے زیادہ ہو۔ تیسری قسم جس میں نہ نفع ہو اور نہ ضرر، لغو اور بیکار ہے، اس کلام سے بھی سکوت ضروری ہے، کیونکہ اس طرح کے کلام میں مشغول ہونا محض اپنا وقت ضائع کرنا ہے، اور وقت کی اضاعت سب سے بڑا نقصان ہے۔ اب صرف چوتھی قسم رہ جاتی ہے۔ اس طرح کلام کے 3 حصے ختم ہو جاتے ہیں، صرف ایک حصہ باقی رہ جاتا ہے، اور اس میں بھی خطرات اور اندیشے موجود ہیں۔ بعض دفعہ ریا، تصنع، غیبت، خود ستائی اور دوسرے عیوب کلام میں اس طرح گھس آتے ہیں کہ بولنے والے کو احساس بھی نہیں ہوتا۔ اس لیے مفید کلام کرنے والا بھی گویا خطرات سے کھیلنے والا ہے۔ جو شخص زبان سے تعلق رکھنے والی آفتوں کی باریکیاں سمجھ لے گا، وہ اس اعتراف پر مجبور ہوگا کہ اس سلسلے میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ ارشاد حرف آخر کی حیثیت رکھتا ہے، من سمت نجا، جو شخص چپ رہا اس نے نجات پائی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جامع کلمات اور حکمت کے گراں بہا جواہر سے نوازا گیا تھا۔ آپ کی زبان مبارک سے نکلا ہوا ایک ایک لفظ اپنے دامن میں معانی اور حکمتوں کا اتھاہ سمندر رکھتا ہے۔ اس بحر ناپیدا کنار کی تہ سے موتی چن کر نکالنے کا کام مخصوص علماء کا ہے۔ ہر کسی کے بس کی بات نہیں کہ وہ کلام نبوت کی حکمتوں کو سمجھ سکے۔ پہلی آفت، لا یعنی کلام۔ بہتر بات یہ ہے کہ آدمی اپنے الفاظ کی ان تمام آفات سے حفاظت کرے جو ابھی ہم نے ذکر کی ہیں، یعنی غیبت، چغلخوری، جھوٹ اور خصومت وغیرہ، اور صرف وہ بات کہے جو جائز ہو اور جس میں نہ بولنے والے کے لیے کوئی ضرر ہو اور نہ کسی مسلمان بھائی کے لیے۔ جائز اور ضرر نہ دینے والی بعض باتیں ایسی بھی زبان سے نکل جاتی ہیں جن کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی۔ یہ لا یعنی اور بے فائدہ باتیں ہیں، ان میں وقت کا ضیاع بھی ہے اور آخرت کا محاسبہ بھی ہے، اور بہتر کے عوض کمتر کو حاصل کرنے کا عمل بھی ہے، کیونکہ اگر متکلم بولنے کے بجائے اپنے قلب و دماغ کو اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات میں فکر کرنے کی طرف مائل کرتا تو یہ اس کے حق میں زیادہ بہتر ہوتا۔ بہت ممکن تھا کہ اس فکر کے نتیجے میں اس پر اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کے دروازے کھل جاتے اور قلب کو انشراح نصیب ہو جاتا۔ نیز بولنے کے بجائے اللہ تعالیٰ کی تحلیل، تسبیح اور تمجید ہی کر لیتا
لیتا تو یہ اس کے حق میں زیادہ مفید ہوتا۔ کتنے الفاظ ایسے ہیں کہ اگر ان میں سے ایک لفظ بھی زبان سے ادا ہو جائے، ان میں سے ایک بھی زبان سے ادا ہو جائے تو جنت میں ایک محل تیار ہو۔ جو شخص خزانہ حاصل کر سکتا ہو اگر وہ پتھر جمع کرنے بیٹھ جائے تو اسے بدبختی کے علاوہ کیا کہا جائے گا۔ یہ شخص کی مثال ہے جو اللہ تعالیٰ کا ذکر ترک کر کے کسی لایانی اور بے فائدہ مگر مباح کام میں مشغول ہو جائے، اگرچہ وہ گناہگار نہیں ہے، لیکن یہی نقصان کیا کم ہے کہ اسے نفع عظیم حاصل نہیں ہو سکا، اور جس کام میں وہ مصروف ہے اس سے کوئی فائدہ حاصل ہونے والا نہیں ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں فَإِنَّ الْمُؤْمِنَ لَا يَكُونُ سَمَتَهَا إِلَّا فِكْرَ أَوْ نَظَرَ إِلَّا عِبْرَةً وَنَطْقَهُ إِلَّا ذِكْرٌ۔ مومن کی خاموشی فکر اور اس کی نظر عبرت اور اس کا کلام ذکر الہی ہوتا ہے۔ اور یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے مجھے اس روایت کی اصل نہیں ملی مگر محمد بن زکریہ نے ابن عائشہ سے اور انہوں نے اپنے والد سے نقل کیا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روز اس مضمون کا خطبہ دیا ان اللہ امرنی ان یکون نطقی ذکر او سمتی فکر او نظری عبرت، لیکن اس کی سند ضعیف ہے۔ اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ بندے کا اصل سرمایہ اس کے اوقات ہی تو ہیں، اگر اس نے اپنے اوقات لایانی کاموں میں صرف کیے اور اس سرمایہ کو آخرت کے لیے ذخیرہ کر کے نہ رکھا تو سوائے نقصان کے اور کیا ہاتھ لگے گا۔ اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں من حسن الاسلام المرئی ترکہ ما لا یعنی۔ یہ ترمذی اور ابن ماجہ کی حدیث ہے جس کو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا ہے۔ آدمی کے اسلام کے اچھا ہونے کی علامت یہ ہے کہ وہ لا یعنی کلام ترک کر دے۔ بلکہ ایک حدیث میں اس سے بھی زیادہ سخت مضمون پر مشتمل ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ احد کی جنگ میں ہم میں سے ایک نوجوان شہید ہو گیا۔ ہم نے دیکھا کہ اس نوجوان کے پیٹ پر پتھر بندھے ہوئے تھے، یہ پتھر اس نے بھوک کی وجہ سے باندھ رکھے تھے۔ اس کی ماں نے اپنے شہید بیٹے کے چہرے سے مٹی جھاڑی اور کہنے لگی بیٹا جنت مبارک ہو۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وما يدریک لعلہ کأن یتکلم فیما الا یعنیہ ویمنع ما لا یدرہ۔ یہ ترمذی کی حدیث ہے جس کو مختصراً یہاں روایت کیا گیا ہے۔ تجھے کیا پتا شاید وہ لایانی بات کہتا ہو اور جو چیز اسے نقصان نہ دیتی ہو وہ دوسروں کو نہ دیتا ہو۔ ایک روایت میں ہے کہ ایک روز قاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نظر نہیں آئے تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے متعلق دریافت فرمایا۔ لوگوں نے عرض کیا وہ بیمار ہیں، آپ ان کی عیادت کے لیے چلے۔ جب آپ ان کے پاس پہنچے تو ارشاد فرمایا ابشر یا کعب، اے کعب تجھے خوشخبری ہو۔ ان کی والدہ نے زبان نبوت سے یہ جملہ سنا تو خوش ہو کر بیٹے سے کہنے لگی اے کعب تجھے جنت مبارک ہو۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ما هذه المتالیۃ علی اللہ، یہ کون عورت ہے جو خدا پر حکم کرتی ہے؟ کعب نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ میری والدہ ہیں۔ آپ نے فرمایا یا وما یدریک یا ام کعب لعل کعب قال ما لا یغنیہ او منع ما لا یغنی۔ یہ ابن ابی دنیا کی حدیث ہے جس کو کعب بن اجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا ہے۔ کعب کی ماں تجھے کیا معلوم، شاید کعب نے بلا ضرورت کلام کیا ہو یا غیر مفید چیز سے منع کیا ہو۔ اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ بلا ضرورت کلام کرنے والا بھی محاسبے سے نہیں بچے گا، اور جس کے ذمے کچھ حساب ہوتا ہے اسے سیدھے جنت میں جانے کی سعادت نصیب نہیں ہوتی۔ محاسبہ بھی تو عذاب ہی کی ایک صورت ہے، اس عذاب سے چھٹکارا پا کر ہی جنت میں جانا نصیب ہوگا۔ محمد بن قعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روز ارشاد فرمایا کہ آج سب سے پہلے جو شخص اس دروازے سے داخل ہوگا وہ جنت میں جائے گا۔ سب سے پہلے حضرت عبداللہ بن سلام اس دروازے سے اندر آئے، کچھ لوگ ان کے پاس گئے اور جو کچھ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے متعلق ارشاد فرمایا تھا انہیں بتلایا اور دریافت کیا وہ کون سا مضبوط عمل ہے جس کی بنا پر تمہارے جنت میں جانے کی توقع ہے۔ انہوں نے جواب دیا کہ میں ایک کمزور آدمی ہوں، میرے پاس مضبوط عمل کہاں، تاہم میں اپنے اس عمل کی وجہ سے پر امید ہوں کہ میں اپنے سینے کو محفوظ رکھتا ہوں اور غیر ضروری کلام نہیں کرتا۔
یہ ابن ابی دنیا کی حدیث ہے جس کو مرسلن روایت کیا گیا ہے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے ارشاد فرمایا، کیا میں تجھے ایسا عمل نہ بتلا دوں جو جسم کے لیے ہلکا ہو اور میزان کے لیے بھاری ہو؟ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ ضرور بتلائیں۔ فرمایا، هو الصمت وحسن الخلق وترک ما لا یعنیک۔ یہ ابن ابی دنیا کی حدیث ہے جس کی سند منقطع ہے۔ وہ عمل خاموشی، خوش اخلاقی اور غیر ضروری کام یا کلام کا ترک کرنا ہے۔ مجاہد رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا ہے، فرمایا کرتے تھے کہ 5 چیزیں مجھے موقوفہ دراہم سے بھی زیادہ محبوب ہیں۔ ایک یہ کہ بے فائدہ کلام نہ کیا جائے کیونکہ وہ غیر ضروری اور زائد ہوتا ہے اور اس سے گناہ کا خوف لگا رہتا ہے۔ دوسری یہ کہ اگر مفید کلام بھی کیا جائے تو پہلے یہ دیکھ لیا جائے کہ اس کلام کا موقع بھی ہے یا نہیں، کیونکہ بعض اوقات بے موقع مفید کلام بھی تکلیف کا باعث ہوتا ہے۔ تیسری یہ کہ بردبار اور بے وقوف دونوں سے بحث و تکرار نہ کی جائے، کیونکہ بردبار سے بحث کرنے کا مطلب غصہ دلانا ہے اور بے وقوف سے بحث کر کے ایذا اٹھانا ہے۔ چوتھی یہ کہ اپنے کسی غیر موجود بھائی کا ذکر اس طرح کیا جائے جس طرح اس کی زبان سے خود اپنا ذکر کرانا مقصود ہو، اور اس کی ان غلطیوں سے درگزر کیا جائے جو غلطیاں خود اس سے درگزر کرانی مقصود ہوں، اور اس کے ساتھ وہ معاملہ کیا جائے جو اپنے لیے اس سے مطلوب ہو۔ پانچویں یہ کہ جو عمل بھی کرے اس یقین کے ساتھ کرے کہ اگر میرا یہ عمل اچھا ہوا تو اس کی جزا ملے گی اور برا ہوا تو اس کی سزا ملے گی۔ حضرت لقمان حکیم سے کسی نے ان کی حکمت دریافت کی۔ انہوں نے جواب دیا کہ جو چیز خود معلوم ہو جائے میں اس کے متعلق سوال نہیں کرتا اور بلا ضرورت کلام نہیں کرتا۔ مورخ عجلی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں 20 برس سے ایک ایسی چیز کی تلاش میں ہوں جس کے حصول پر قدرت نہیں رکھتا، لیکن اس کے باوجود میں نے اس کی تلاش ختم نہیں کی۔ لوگوں نے پوچھا وہ کیا چیز ہے؟ فرمایا غیر مفید کلام سے سکوت۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ بے فائدہ کام میں مت لگو، اپنے دشمن سے دور رہو اور اپنے دوست سے بچو، الا یہ کہ وہ امین ہو، اور امین وہی شخص ہو سکتا ہے جس کے دل میں خوف خدا ہو۔ گناہ گار کی صحبت میں مت بیٹھو، تم بھی ان کے اثرات قبول کر لو گے۔ اسے اپنے راز سے آگاہ مت کرو، اپنے معاملات میں ان لوگوں سے مشورہ لو جو اللہ سے ڈرتے ہوں۔ بے فائدہ کلام کی تعریف۔ بے فائدہ کلام اس کلام کو کہتے ہیں کہ اگر تم خاموش رہو تو نہ کوئی گناہ لازم آئے اور نہ فی الوقت یا بعد میں کسی وقت اس کی وجہ سے کسی نقصان کا اندیشہ ہو۔ اس کلام کی مثال یہ ہے کہ تم کسی مجلس میں بیٹھ کر اپنے سفر کے قصے سناؤ اور لوگوں کو بتلاؤ کہ میں نے بلند و بالا پہاڑ اور رواں دواں نہریں دیکھی ہیں، خوش ذائقہ کھانے کھائے ہیں، طرح طرح کی چیزوں کا مشاہدہ کیا ہے، فلاں فلاں بزرگوں اور مشائخ سے ملاقاتیں کی ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ یہ وہ امور ہیں کہ اگر تم انہیں بیان بھی نہ کرو تب بھی کوئی گناہ نہیں ہے اور نہ کسی قسم کا نقصان ہے۔ یہ بھی اس صورت میں ہے جبکہ تمام واقعات بلا کم و کاست صحیح بیان کیے جائیں اور نہ ان میں کسی قسم کی کمی ہو، نہ زیادتی، نہ کسی شخص کی غیبت ہو اور نہ کسی مخلوق کی مذمت، نہ خود ستائی ہو اور نہ اظہار تفاخر، اور اس احتیاط کے باوجود یہی کہا جائے گا کہ تم نے اپنے سفر کا حال بیان کر کے وقت ضائع کیا ہے، پھر یہ بھی معلوم نہیں کہ تم اتنی احتیاط رکھ سکو گے یا نہیں، یا دانستہ طور پر ان آفات میں سے کسی آفت میں مبتلا ہو جاؤ گے۔ یہی حکم کسی شخص سے غیر ضروری بات پوچھنے کا ہے۔ اس طرح کا سوال کرنا بھی وقت ضائع کرنے کے مترادف ہے بلکہ سوال میں زیادہ قباحت ہے، کیونکہ سوال کر کے تم نے اپنے مخاطب کو جواب پر مجبور کیا ہے اور اس کا وقت بھی ضائع کیا ہے، اور یہ صورت میں ہے جبکہ سوال کرنے میں کوئی آفت نہ ہو، ورنہ اکثر سوالات میں آفات پوشیدہ ہوتی ہیں۔ مثلا تم کسی سے یہ پوچھو کہ کیا تم روزے سے ہو اور وہ اسبات میں جواب دے تو کہا جائے گا کہ اس نے اپنے جواب سے عبادت کا اظہار کیا ہے، ممکن ہے وہ اس اظہار سے ریا کا شکار ہو جائے۔
اگر ریا کا شکار نہ بھی ہو تب بھی اس کی خفیہ عبادت کھلی عبادت میں بدل جائے گی، جبکہ چھپ کر عبادت کرنا افضل ہے۔ اور اگر اس نے نفی میں جواب دیا تو یہ جھوٹ ہوگا، جواب نہ دیا، خاموش رہا تو اس سے سوال کرنے والے کی تحقیر لازم آئے گی اور اسے تکلیف ہوگی، اور اگر کوئی حیلہ ایسا کیا کہ جواب نہ دینا پڑے تو خواہ کی ذہنی الجھن ہوگی۔ اس طرح ایک غیر ضروری سوال سے ان 4 آفات میں سے ایک آفت ضرور لازم آئے گی، جھوٹ، تحقیر مسلم اور ذہنی الجھن۔ اسی طرح گناہوں کا حال بھی نہ پوچھنا چاہیے اور نہ کوئی ایسی پوشیدہ بات دریافت کرنی چاہیے جسے بتلانے میں شرم آئے۔ کسی سے یہ پوچھنا بھی صحیح نہیں ہے کہ فلاں شخص نے تم سے کیا کہا یا فلاں شخص کے بارے میں تمہاری کیا رائے ہے۔ کسی مسافر سے یہ نہ معلوم کرنا چاہیے کہ وہ کہاں سے آیا ہے۔ بعض اوقات اپنے شہر کا نام بتلانا اس کی مصلحت کے منافی ہوتا ہے، سچ کہتا ہے تو مصلحت فوت ہوتی ہے ورنہ جھوٹ بولنا پڑتا ہے۔ اسی طرح کسی عالم سے ایسا مسئلہ دریافت نہ کرو جس کی تمہیں ضرورت نہ ہو۔ بعض اوقات مسئول وہ شخص جس سے سوال کیا جائے جواب نہ دینے میں اپنی توہین محسوس کرتا ہے، اور وہ علم و بصیرت کے بغیر مسئلہ بتلا کر اپنے آپ بھی گمراہ ہوتا ہے اور تمہیں بھی غلط راستے پہ ڈال دیتا ہے۔ غیر مفید کلام میں اس طرح کے سوالات داخل نہیں ہیں کیونکہ ان میں گناہ یا ضرر موجود ہے۔ غیر مفید کلام سے ہمارا مقصد اس مثال سے واضح ہوگا کہ حضرت لقمان حکیم رحمۃ اللہ علیہ حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس گئے اور وہ اس وقت ذرہ بنا رہے تھے۔ انہوں نے اس سے پہلے ذرہ نہ دیکھی تھی، اس لیے انہیں لوہے کا لباس دیکھ کر حیرت ہوئی اور انہوں نے حضرت داؤد علیہ السلام سے اس کے متعلق دریافت کرنے کا ارادہ کیا، لیکن حکمت مانے آئی اور خاموش رہے۔ جب ذرا تیار ہو گئی تو حضرت داؤد علیہ السلام نے اسے پہن کر دیکھا اور فرمایا، لڑائی کے لیے ذرا کتنا عمدہ لباس ہے۔ لقمان حکیم نے دل میں کہا، خاموشی ہی بڑی حکمت ہے، لیکن اس راز کو سمجھنے والے اور سمجھ کر عمل کرنے والے بہت کم ہیں۔ یہاں انہیں سوال کے بغیر ہی ذرہ کا علم ہو گیا اور پوچھنے کی ضرورت نہ رہی۔ اس طرح کے سوالات میں اگر ضرر، کسی کی اہانت، مبالغہ آمیزی، ریا اور جھوٹ وغیرہ عیوب نہ ہو تو وہ غیر مفید کلام میں داخل ہے، اور ان کا ترک کرنا حسن اسلام کی دلیل ہے۔ بے فائدہ کلام کے اسباب۔ بے فائدہ کلام کئی اسباب کی بنا پر کیا جاتا ہے، کبھی اس لیے کہ متکلم کو غیر ضروری بات پوچھنے کی حرص ہوتی ہے، کبھی اس لیے کہ بات پھیلانا اس کی عادت ہوتی ہے یا وہ تفصیلی بات کر کے مخاطب کو اپنی طرف مائل کرنا چاہتا، کبھی اس لیے کہ مخاطب سے محبت ہوتی ہے اور لمبی بات کر کے زیادہ دیر تک اسے مخاطب بنائے رکھنے کی خواہش ہوتی ہے، کبھی دل بہلانے کے لیے قصے کہانیاں کہی جاتی ہیں۔ ان سب کا علاج یہ ہے کہ موت کو اپنے سامنے تصور کرے اور یہ سوچے کہ مجھ سے ہر لفظ کا محاسبہ کیا جائے گا۔ میرے سانس راس المال ہیں اور زبان جال ہے جس کے ذریعے میں جنت کی حوریں پھانس سکتا ہوں۔ اپنا اصل سرمایہ ضائع کرنا اور اتنے قیمتی جال کو بیکار پڑے رہنے دینا کہاں کی عقل مندی ہے؟ یہ بے فائدہ کلام کر کے یہ بے فائدہ کلام کرے کہ مرض کا علمی علاج ہے۔ علمی علاج یہ ہے کہ گوشائے تنہائی اختیار کرے یا اپنے منہ میں کنکر رکھ لے یا اپنی زبان کو کبھی کبھی مفید کلام سے روک لیا کرے تاکہ غیر مفید کلام نہ کرنے کی عادت ہو جائے۔ تاہم اس شخص کے لیے جسے گوشائے تنہائی کے بجائے مل جل کر رہنا زیادہ پسند ہو، زبان کو روکنا بہت مشکل ہے۔ دوسری آفت زیادہ بولنا۔ زیادہ بولنا بھی ناپسندیدہ عمل ہے، اس میں بے فائدہ کلام بھی شامل ہے اور وہ کلام بھی جو مفید تو ہو لیکن قدر ضرورت سے زائد ہو جائے۔ مفید کلام مختصر بھی ہو سکتا ہے۔ اگر کوئی شخص اختصار پر قدرت رکھنے کے باوجود ایک لفظ کی جگہ 2 لفظ بولے تو یہ کہا جائے گا کہ وہ فضول گو ہے، خواہ اس تکرار سے تقریر یا تاکید مقصود ہو۔ یہ فضول گوئی بھی ممنوع ہے اگرچہ اس میں کوئی گناہ یا ضرر نہیں ہے۔ عطا بن ابی رباح کہتے ہیں کہ تم سے پہلے جو لوگ گزرے ہیں انہیں فضول گوئی سے نفرت تھی، ان کے نزدیک کتاب اللہ، سنت رسول اللہ، امر بالمعروف نہی عن المنکر اور دنیا کی شدید ضرورتوں سے تعلق رکھنے والی کلام کے علاوہ
ہر کلام زائد شمار ہوتا تھا۔ کیا اس بات سے انکار کیا جا سکتا ہے کہ ہر انسان کے دائیں بائیں کرامن کاتبین بیٹھے ہوئے اچھے اور برے اعمال نامے ترتیب دے رہے ہیں؟ ارشاد ربانی ہے، ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، پارہ نمبر 26 رکوع نمبر 16 آیت نمبر 18، اور وہ کوئی لفظ زبان سے نہیں نکالنے پاتا مگر اس کے پاس ہی ایک طاق لگانے والا تیار ہے۔ کیا تمہیں اس بات سے شرم نہیں آتی کہ جب میدان حشر میں تمہارا اعمال نامہ کھلے گا تو اس میں بے شمار باتیں ایسی ہوں گی کہ نہ ان کا تعلق دین سے ہوگا اور نہ دنیا سے؟ ایک صحابی کہتے ہیں کہ لوگ مجھ سے ایسے سوالات کرتے ہیں کہ جس طرح پیاسے کو ٹھنڈا پانی لذیذ لگتا ہے اسی طرح مجھے ان کا جواب دینے میں مزہ آتا ہے، لیکن میں اس ڈر سے خاموش رہ جاتا ہوں کہ کہیں میرا کلام زائد نہ ہو جائے۔ مطرف فرماتے ہیں کہ تمہیں اللہ تعالیٰ کی جلالت شان کا لحاظ رکھنا چاہیے اور کسی ایسی جگہ اس کا ذکر کرنا چاہیے جہاں اہانت کا شائبہ بھی پایا جائے، مثلا کتے یا گدھے کو دیکھ کر یوں کہا، اے اللہ اسے ہٹا دے، مناسب نہیں ہے۔ زائد کلام کا حصر، یہ بتلانا بہت مشکل ہے کہ کون سا کلام زائد اور غیر ضروری ہے، کیونکہ اس کا حصر نہیں ہے، البتہ قرآن کریم میں مفید اور ضروری کلام کا حصر کر دیا گیا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، لا خیر فی کثیر من نجواہم الا من امر بصدقۃ او معروف او اصلاح بین الناس، پارہ نمبر 5 رکوع نمبر 14 آیت نمبر 114۔ عام لوگوں کی اکثر سرگوشیوں میں خیر نہیں ہوتی، ہاں مگر جو لوگ ایسے ہیں کہ خیرات کی یا اور کسی نیک کام کی یا لوگوں میں باہم اصلاح کرنے کی ترغیب دیتے ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، طوبی لمن امسک الفضل من لسانہ وانفق الفضل من مالہ، یہ بغوی، ابن قانے اور بیہقی کی حدیث ہے جس کو رقب المصری نے روایت کیا ہے۔ اس شخص کے لیے خوشخبری ہو جو اپنا زائد کلام روکے اور زائد مال خرچ کرے، لیکن افسوس عملاً لوگوں نے اس حدیث کا مفہوم بدل ڈالا ہے۔ اب لوگ زائد مال جمع کرتے ہیں اور زبان کو زائد کلام سے نہیں روکتے۔ مطرف ابن عبداللہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ میں بنو عامر کے چند افراد کے ساتھ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ ان لوگوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ ہمارے باپ ہیں، ہمارے آقا ہیں، آپ ہم سے افضل ہیں، آپ ہمارے محسن ہیں، آپ عظیم ہیں، آپ ایسے ہیں، آپ ویسے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں سے فرمایا، قولوا اقولکم ولا یستہوینکم الشیطان، یہ ابن ابی الدنیا، ابو داؤد اور نسائی کی حدیث ہے۔ اپنی بات ضرور کہو لیکن اس کا خیال رکھو کہ شیطان تمہیں سرگشتہ نہ کر دے۔ مطلب یہ ہے کہ جب آدمی کسی کی تعریف کرتا ہے تو ہزار احتیاط کے باوجود کوئی نہ کوئی بات زبان سے ایسی نکل ہی جاتی ہے جو خلاف واقعہ ہو یا اس میں مبالغہ آرائی سے کام لیا گیا ہو۔ اگر تعریف سچی بھی ہو تب بھی یہ اندیشہ لگا رہتا ہے کہ کہیں شیطان غیر ضروری کلمات زبان سے ادا نہ کرا دے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں تمہیں زائد کلام سے ڈراتا ہوں۔ آدمی کے لیے اتنا کلام کافی ہے جو ضرورت پوری کر دے۔ مجاہد رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ آدمی کی زبان سے نکلا ہوا ہر لفظ لکھا جاتا ہے، یہاں تک کہ اگر کوئی شخص اپنے بچے کو خاموش کرنے کے لیے کہہ دے کہ میں تیرے لیے فلاں چیز خرید کر لاؤں گا اور خریدنے کی نیت نہ ہو تو اسے جھوٹ لکھا جائے گا۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اے انسان، تیرا نامہ اعمال پھیلا ہوا ہے اور اس پر 2 فرشتے تیرے اعمال لکھنے کے لیے متعین ہیں۔ اب یہ تیری مرضی پر منحصر ہے، جو چاہے کر، کم کر یا زیادہ، ہر عمل لکھا جائے گا اور قیامت میں یہ نامہ اعمال تیرے حق میں یا تیرے خلاف بڑا ثبوت ہوگا۔ روایت ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے ایک جن کو کہیں بھیجا اور کچھ جنوں کو اس کے پیچھے روانہ کیا تاکہ جو کچھ وہ کرے اور جہاں کہیں وہ جائے اس کی اطلاع دیں۔
انہوں نے آ کر بتلایا کہ یہ جن بازار گیا، وہاں پہنچ کر اس نے آسمان کی طرف دیکھا، پھر نیچے انسانوں کو دیکھ کر گردن ہلائی اور آگے بڑھ گیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اس کی اس حرکت پر تعجب ہوا۔ آپ نے اس کی وجہ دریافت کی۔ جن نے جواب دیا کہ مجھے فرشتوں پر حیرت ہوئی کہ وہ انسانوں کے سروں پر بیٹھ کر کتنی جلدی ان کا اعمال کا حال لکھ رہے ہیں۔ پھر انسان پر تعجب ہوا کہ وہ کتنی جلدی بہک جاتا ہے۔ ابراہیم تیمی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ مومن بولنے سے پہلے یہ دیکھتا ہے کہ بولنا اس کے حق میں مفید ہے یا مضر۔ اگر مفید ہو تو بولتا ہے، ورنہ چپ رہتا ہے، اور فاجر بے سوچے سمجھے بولتا ہے۔ حضرت حسن رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جو زیادہ بولتا ہے وہ جھوٹا ہوتا ہے، جس کے پاس مال زیادہ ہوتا ہے اس کے گناہ بھی زیادہ ہوتے ہیں، اور جس کے اخلاق خراب ہوتے ہیں وہ اپنے نفس کو تکلیف پہنچاتا ہے۔ عمر بن دینار روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں لب کشائی کی اور دیر تک بولا۔ آپ نے اس سے دریافت فرمایا کہ تیرے منہ میں کتنے پردے ہیں؟ انہوں نے عرض کیا صرف زبان اور دانت ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس میں کوئی ایسی چیز بھی ہے جو تجھے بولنے سے روک دے؟ یہ ابن ابی دنیا کی حدیث ہے جس کو مرسلاً روایت کیا گیا ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ یہ بات آپ نے اس شخص سے فرمائی جس نے آپ کی تعریف میں کلام کو طول دیا تھا۔ اس موقع پر آپ نے یہ بھی فرمایا تھا کہ کسی شخص کو زبان کی فضول گوئی سے بڑے شر میں مبتلا نہیں کیا گیا۔ ایک دانشور کہتے ہیں کہ اگر کسی شخص کو مجلس میں بیٹھ کر بولنا اچھا لگے تو اسے خاموشی اختیار کرنی چاہیے، اور اگر چپ رہنا اچھا لگے تو بولنا چاہیے۔ زید ابن ابی حبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں عالم کا فتنہ یہ ہے کہ اسے سننے سے زیادہ بولنے میں تحریف اور تلبیس اور تزئین وغیرہ کے خطرات ہیں۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آدمی کے لیے جس عضو کو پاک کرنا زیادہ ضروری ہے زبان ہے۔ حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک زبان دراز عورت کے متعلق فرمایا کہ اگر یہ بولنے کی صلاحیت سے محروم ہوتی تو یہ اس کے حق میں بہتر تھا۔ ابراہیم ابن ادہم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ آدمی مال اور کلام کی زیادتی سے تباہ ہوتا ہے۔ تیسری آفت باطل کا ذکر۔ باطل سے وہ کلام مراد ہے جس کا تعلق معاصی سے ہو، مثلا عورتوں کے حسن و جمال اور عشق و محبت کے قصے سنانا، فسق و فجور کی مجلسوں کا حال بیان کرنا، مالداروں کی عیاشی کا ذکر کرنا، بادشاہوں کے اعمال بد کا ذکر کرنا۔ یہ سب امور باطل ہیں اور ان میں مشغول ہونا حرام ہے۔ غیر ضروری کلام حرام نہیں ہے، صرف غیر مستحب اور ناپسندیدہ ہے۔ اس طرح زیادہ بولنا بھی حرام نہیں ہے، یہ بھی ناپسندیدہ عمل ہے، لیکن باطل کلام میں حرمت پائی جاتی ہے۔ تاہم یہ کہا جا سکتا ہے کہ غیر ضروری موضوع پر زیادہ بولنے والا بہکنے اور باطل میں پڑ جانے کے قریب رہتا ہے۔ تفریحی گفتگو آج کے دور کا خاص مشغلہ ہے۔ اکثر لوگ اس مشغلے کے لیے مجلسیں ترتیب دیتے ہیں اور ان مجلسوں کا موضوع باطل ہوتا ہے۔ کسی کا مذاق اڑایا جاتا ہے، کسی کے عیوب ظاہر کیے جاتے ہیں، کسی میں عیوب تلاش کیے جاتے ہیں، کسی کے خلاف سازشیں کی جاتی ہیں۔ غرض یہ کہ کوئی مجلس معصیت سے خالی نہیں ہوتی۔ باطل کی انواع اتنی زیادہ ہیں کہ ان کا حصر کرنا ممکن نہیں ہے۔ ان سے نجات حاصل کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ آدمی دینی مہمات اور دنیاوی ضروریات سے متعلق گفتگو پر اکتفا کرے۔ باطل امور کا ذکر ایک خطرناک آفت ہے۔ اس آفت کا شکار ہونے والا عموماً تباہ و برباد ہو جاتا ہے، اگرچہ وہ اس ذکر کو معمولی سمجھتا ہے اور اس کے خطرات کا احساس نہیں کرتا، لیکن قیامت کے روز اس پر یہ انکشاف ہوگا کہ وہ جس معصیت کو معمولی سمجھ رہا تھا اور اس کے لیے کتنی تباہی لے کر آئی ہے۔ حضرت بلال بن الحرث رضی اللہ تعالی عنہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد مبارک نقل کرتے ہیں، ان الرجل يتكلم بكلمة من رضوان الله ما يزن ان يبلغ به ما بلغت فيكتب الله بها رضوانه إلى يوم القيامة وإن الرجل يتكلم بكلمة من سخط الله ما يزن أن يبلغ به ما بلغت فيكتب الله عليها بها سخطه إلى يوم القيامة۔
یہ ابن ماجہ اور ترمذی کی حدیث ہے۔ آدمی اللہ کو خوش کرنے والا ایک لفظ کہتا ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ اس سے کوئی بڑی خوشنودی حاصل نہیں ہوگی، لیکن اللہ تعالیٰ اس لفظ کی وجہ سے قیامت تک کے لیے اپنی رضامندی لکھ دیتا ہے۔ کبھی آدمی اللہ کو ناراض کرنے والا ایک لفظ بولتا ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ اس سے اللہ تعالیٰ زیادہ ناراض نہیں ہوں گے، لیکن اللہ عز و جل اس ایک لفظ کی وجہ سے قیامت تک اپنی ناراضگی لکھ دیتے ہیں۔ حضرت علقمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ بلال بن الحارث کی اس حدیث نے مجھے بہت سی باتوں سے روک دیا۔ ایک حدیث میں ہے ان الرجل یتکلم بکلمۃ یضحک بها جلسہ یہوی بها بعد من الثریہ، آدمی اپنے ہم نشینوں کو ہنسانے کے لیے ایک لفظ بولتا ہے اور اس کی وجہ سے دوزخ میں ثریہ سے زیادہ دور جا پڑتا ہے۔ اور یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ یہ ابن ابی دنیا کی حدیث ہے اور جس کو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا ہے۔ اسی مضمون کی ایک روایت بخاری و مسلم اور ترمذی میں ہے۔ الفاظ یہ ہیں ان الرجل یتکلم بکلمۃ لا یری بها باس یہوی بها 70 خریف فی النار، اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آدمی بعض اوقات لاپرواہی میں ایسی بات کہہ دیتا ہے جس کی سزا اسے دوزخ کی صورت میں ملتی ہے، اور کبھی ایسی بات کہہ دیتا ہے کہ جنت کا اعلیٰ درجہ نصیب ہوتا ہے۔ ایک حدیث میں ہے اعظم الناس خطایا یوم القیامت اکثرهم خودا فی الباطل، یہ ابن ابی دنیا کی حدیث ہے جس کو مرسلن روایت کیا گیا ہے اور طبرانی میں موقوفاً علی ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کیا گیا ہے۔ قیامت کے دن سب سے زیادہ خطا کار وہ لوگ ہوں گے جو باطل میں زیادہ مشغول رہتے ہوں گے۔ قرآن کریم کی یہ دو آیتیں بھی اسی مضمون کی طرف اشارہ کرتی ہیں۔ وَقُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ، پارہ نمبر 29 رکوع نمبر 16 آیت نمبر 45، اور مشغلہ میں رہنے والوں کے ساتھ ہم بھی اس مشغلے میں رہا کرتے تھے۔ فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره انكم اذن مثلهم، پارہ نمبر 5 رکوع نمبر 17 آیت نمبر 140۔ ان لوگوں کے پاس مت بیٹھو جب تک کہ وہ کوئی اور بات شروع نہ کر دیں کہ اس حالت میں تم بھی انہی جیسے ہو جاؤ گے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن سب سے زیادہ گناہ ان لوگوں کے اعمال ناموں میں درج ہوں گے جو اللہ کی معصیت میں زیادہ کلام کرتے ہوں گے۔ ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ایک انصاری صحابی رضی اللہ عنہ جب اس طرح کا باطل کلام کرنے والوں کی مجلس سے گزرتے تو ان سے فرماتے وضو کر لو، اس لیے کہ تمہاری بعض باتیں حدث سے بھی زیادہ بری ہیں۔ یہ ہے باطل کلام کی تفصیل۔ یہ غیبت، چغل خوری اور بدگوئی سے الگ ایک قسم ہے۔ باطل کلام ان ممنوعہ امور کا ذکر کرنا ہے جن کا سابق میں وجود ہو چکا ہو اور کوئی دینی ضرورت ان کے ذکر کا باعث نہ ہو۔ اس میں بدعات اور فاسد مذاہب کی حکایت اور صحابہ کے باہمی اختلافات کا ذکر بھی داخل ہے۔